السلام علیکم۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ باغ جو ہیں اپنوں سے زیادہ غیروں پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور اپنوں کا بہت بہت دل دکھا دیتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنوں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ بہن بھائی اور ماں باپ ماں بیٹے ان سب میں مطلب اس قدر رشتے آج کے ٹائم میں اتنے خراب ہو رہے ہیں، اتنے خراب ہو رہے ہیں۔ ہر گھر میں لڑائی، ہر گھر میں نا اتفاقی، ہر گھر میں جو ہے رنجشیں، اور بہت سارے ریزن ہوتے ہیں اس کے، اور سب سے مین ہوتی ہے پرورش۔ اگر جو ہم اچھی پرورش بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر جو ہم نے بیٹے کی ہم نے ارینج میرج کی ہے اور ہم لڑکی جو لا رہے ہیں اس کے لیے وہ دیندار نہیں ہے، صحیح میں آپ کے گھر میں جو ہے بہت کچھ چینج ہو جائے گا۔ ایک دم سے سڈنلی ایک دم سے بہت سارے ڈفرینسز آتے چلے جائیں۔ اور ایک بہت دیکھنا بہت پیاری آیات بھی ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کس کو؟ مردوں کو، کیونکہ اس ٹائم جو تھے نکاح کرنا بہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں جو ہے نکاح جو تھے بہت زیادہ ہوتے تھے، تو عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر مردوں کو کہ تم جو ہو، اگر جو تمہارے پاس حیثیت نہیں ہے، اس میں مہر کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب انشاءاللہ ہم سورہ نساء پر آئیں گے تو بہت ڈیپلی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مہر کے معاملے میں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ مہر جو ہے حق دینا چاہیے بیوی کا۔ پھر اگر جو ایک لڑکا ہے اور وہ اپنی جو ہے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ غلام باندیا تھی کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر جو تم صبر ہی کر لو، اپنے اوپر کنٹرول ہی کر لو، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان غلام باندیوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ان غلام باندیوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور جو ہے ان کی تربیت ہونی تھی۔ لیکن ایک جو آزاد وومن ہوتی ہے اس کی تربیت پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن غلام جو باندھی تھی ان کی تربیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو ہے کیونکہ وہ کوئی خرید کے لاتا تھا تو ان پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا تھا، وہ صرف کام وغیرہ ان سب میں رہتی تھی۔ تو آج کے ٹائم میں دیکھیے ہماری جو بچیاں ہیں اسکول میں، ہم ضرور ان کی اچھا ان کو علم دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ دین سے بہت دور ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی، وہ بھی بہت دور جا رہی ہیں دین سے۔ تو پھر شادی ہوتی ہے تو شادی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت سارے رشتے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اب اس میں وہ کیا ہوتا ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتی ان کے اندر، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی انٹرفیئر ہے، اس کا بھی انٹرفیئر ہے، ساس کا ہے، اچھا ساس کو تو سب سے پہلے ہم نکالیں گے ساس۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے الٹا سیدھا وہ غیبت والا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، الٹا سیدھا اپنی بیوی اپنے ہسبینڈ کو سکھانا۔ پھر اگر جو ساس بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، ساس بھی میں بھی تعلیم نہیں ہے، ساس کو بھی دین کا علم نہیں ہے، وہ بھی ادھر سے کرے گی، وہ بھی ادھر سے کرے گی، مطلب ایک گھر جو ہے کہنا بالکل بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور اس میں رسپانسبل کون ہوتا ہے؟ خود سارے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، دین سے دور ہے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں کتنا غلط ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے انسان اپنی زندگی میں خود زہر گھول لیتا ہے، اور یہ بہت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، مطلب اتنا الٹا سیدھی اتنی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی جو ہے بہنوں کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بہنیں جو ہیں بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بار بہنیں اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ نندیں اچھی نہیں ہوتی، بھابھیوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، یا پھر بھابھیاں اتنی بحث لگاتی ہیں آ کر، اس قدر ان کا کہنا ان کے گھر کے لیے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں ایسی، تو ہم لوگ جو ہے دین سے دور ہیں ہم نے۔ اور پھر پراپرٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے، بہت سے کیا ہوتا ہے مال دولت ان سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جو کسی کو کسی کی غلطی بتائے اس کو اس کی غلطی دکھتی نہیں ہے۔ مطلب صحیح میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کہنا آخری ٹائم چل رہا ہے، اپنے رشتوں کو بچانا اتنا مشکل ہو رہا ہے، دین پر چلنا، رشتوں کو بچانا جیسے صحیح میں ہاتھ میں انگارہ لینا۔ اگر جو کوئی صحیح ہے نا تو اس کو وہ بیچارہ پس جاتا ہے بیچ میں۔ اور آج کے ٹائم میں بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ سارے ہی ایک جیسے ہو رہے ہیں۔ جب سارے کہنا گروپس کے گروپس ایک جیسے ہو رہے ہیں، ذرا بھی رشتوں کی قدر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور کہیں نہ ہر جگہ یہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اگر جو کہیں بہو اچھی ہے تو ساس سسر اتنے ڈینجرس ہو جائیں گے اس کے لیے کہ بھائی اس کا جینا حرام کر دیں گے، اس کو ہر طریقے سے ٹارچر کریں گے، اس کو بالکل کام والی بنا لیں گے۔ اگر جو کہیں ساس سسر اچھے ہیں تو وہ بہو اتنی ڈینجر ہو جائے گی کہ وہ ان کا جینا حرام کر دے گی۔ تو اب اس چیز کا کیا سلوشن ہے؟
اس چیز کا تو بس ایک ہی سلیوشن ہے، انسان کو خود دین سیکھے اور دین کے اکارڈنگ لائف گزارے. پھر رہنا ضروری نہیں ہے، اگر جو ہماری آپس میں نہیں بنتی، ہم رہ رہے ہیں کسی رشتے میں ہماری نہیں بنتی، تو اس سے اچھا ہے انسان سیپریٹ رہے. کچھ تو گنجائش بچتی ہے پھر دلوں میں. بہت سی جگہ بہت ناانصافی ہوتی ہے، بہت جگہ بہت کچھ ہوتا ہے غلط. تو یہ سب چیزیں آج کے ٹائم میں ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے کہنا ہر انسان آج کے ٹائم میں فیس کر رہا ہے. تو پہلے پرکھے جانے، اگر جو بیوی کچھ بتا رہی ہے تمہاری بہنوں کے بارے میں کہ تمہاری بہن ایسی ہے ویسی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پہلے کیا کریں، تحقیق ایک بار اپنی بہن کی بھی بات سن لیں، دونوں کی بات سنیں. پھر جہاں تک اس میں پاسبل ہو، اور جو تم یہ چاہتے ہو کہ میں اچھا فیصلہ کر سکوں، تو دونوں کی بات سنیں. یہ نہیں کہ صرف ایک کی بات سنی اور تم نے فیصلہ کر لیا. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے پھر تو تم کچھ بھی کرو. لیکن اگر جو خوف ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں غلط ہو سکتا ہے، تو پہلے دونوں طرف کی بات سننی چاہیے. ہمیں جج نہیں کرنا کسی کو. اگر جو ماں کہہ رہی ہے بیوی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے کہ بیوی غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو کیا کریں، ماں کی بھی بات سنیں، پھر بیوی کی بھی بات سنیں، دونوں کی بات سنیں جہاں تک ہو سکے. پھر اس کا سلیوشن نکالے کہ اس کا یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتی، ان کا 100% یہ 2-3 دن بعد پھر شروع ہو جائیں گی، میری لائف بھی خراب ہوگی اس طریقے سے، اور اتنے خراب ان کے رشتے ہو جائیں گے کہ بہت زیادہ. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے دوسروں کے کلچر اڈاپٹ کر لیے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لائف میں ہماری آزادی ہونا چاہیے، جو بھی ہمیں روکتا ٹوکتا ہے وہ ہمیں بندش لگنے لگتا ہے. لیکن ہمیں جو ہے قرآن اگر جو ہم پڑھیں گے، قرآن کی تعلیم ہم لیں گے، تو پھر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. ہمیں کسی انسان کا خوف نہیں ہوگا کہ یہ کیا سوچتا ہے، یہ مجھے ایسے دیکھے گا تو کیا ہوگا. نہیں، میں وہ کروں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس میں اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے، اس میں صرف پردہ تو ہے، لیکن مائنڈ اوپن ہے. مائنڈ ہر کسی کو سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ کسی کے کنٹرول میں کوئی نہیں رہ سکتا. بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو بہت ہی چیزیں سب ہمارے جاننے کی ہیں کہ ہم جو ہے کہاں غلط ہیں. اگر جو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہم پہ ٹارچر کر رہا ہے، غلط طریقے سے ہمیں کر رہا ہے، تو دیکھیں اپنا آپ کو کہ میں کہاں اپنا آپ کو اسٹینڈ دے سکتی ہوں، اور میں کہاں صحیح ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا رائٹس دے رکھے ہیں، اور میں اس میں کیا کر سکتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اس انسان کی بات نہ مانیں اگر جو غلط تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے کر لو ویسے کر لو. ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کور رہنے کے لیے کہا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنے مائنڈ ٹھپ کر کے بیٹھ جاؤ. ٹھپ نہیں کر کے اپنا آپ کو بیٹھنا. تمہیں تو تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی، سب کی. اگر جو عورت ہی ٹھپ ہو کے بیٹھ جائے گی تو پھر کیسے ایک تربیت کر پائے گی وہ. تو اپنا آپ کو ٹھپ نہ کریں، سچویشن سے دیکھیں، اپنا آپ کو بھی صحیح کریں. اگر جو آپ غلط ہو، آپ فالتو چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، تو اپنا آپ کو بھی نکالیں، غیبت چغلی ان سب باتوں میں. کیونکہ اس سے دل ہی پریشان ہوتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا یہ والی حرکتیں کر کے. اور جہاں تک ہو سکے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. توڑنے والے تو 1000 مل جاتے ہیں، لیکن جوڑنے والا کوئی ایک ہی ملتا ہے. تو اپنا آپ کو جوڑنے والا بنائیں.